سورہ انبیاء، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے بگ بینگ تھیوری، کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا؟ اللہ اکبر۔ ایک اور بات سنیے، اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے، ایک بار آگے پڑھیں گے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جس انداز سے کائنات کا وجود آیا، بگ بینگ کے ذریعے یہ کچھ بھی نہیں تھا اور یہ کائنات وسیع ہو گئی۔ اسی طریقے سے جب اس کائنات نے ختم ہونا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اسی کا ریورس پروسیس ہوگا۔ سائنسدان اس کو کہتے ہیں بگ کرنچ تھیوری، یعنی کہ سارے کا سارا جو نظام ہے جو ایک نقطے کے نتیجے میں وجود میں آیا اور پھیلتا چلا گیا، یہ سارا پروسیس ریورس ہوگا اور پھر ایک نقطے میں سمجھ آئے گا، کائنات ختم ہو جائے گی۔ بگ کرنچ تھیوری، بگ بینگ تھیوری کے مد مقابل یہ جملہ ابھی صرف ذہن میں رکھیے گا، اس پہ آگے بات کریں گے۔ اچھا اب ایک اور نقطہ، سائنس یہ کہتی ہے کہ جو آسمان ہے یہ ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے، ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے، تو کشش نے، گریوٹی نے ان کو موجودہ کائنات میں تبدیل کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب آئیے 1400 سال پہلے سورہ حامیم سجدہ، قرآن مجید، کچھ آیات کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھواں تھا، جبکہ وہ، ابھی سائنسدان بھی کہہ رہے ہیں، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ اس وقت وہ دھواں تھا، پھر اس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ چلے آؤ، چاہے خوشی سے آؤ چاہے زبردستی آؤ، تو دونوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ۔ اب قرآن مجید اب یہ دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد کا منظر ہے، آسمان کے تباہ ہونے کو، کہ روز محشر آسمان کا کیا عالم ہوگا، تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے اور مرحلہ وار بھی بیان کرتا ہے کچھ مقامات پر۔ آیات سنیے کہ اب سائنٹیفکلی بھی بات ہو گئی اس پہ، اور ظاہر قرآن مجید کے والے سورہ معارج کی ایک آیت ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، کہا وہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، آسمان کا رنگ اس طرح کا ہو جائے گا۔ ایک اور آیت کا ترجمہ سنیے، سورہ رحمان کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ ایک اور قرآن مجید کی ایک اور سورہ کی آیت سنیے، کہا جب آسمان کو چیر دیا جائے گا۔ سورہ مزمل کی ایک آیت سنیے، فرمایا اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا، اللہ کے وعدے کو تو پورا ہونا ہے۔ سورہ نبا کی ایک آیت کا ترجمہ سنیے، فرمایا اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ سورہ حاقہ کی ایک آیت سنیے، اس کا ترجمہ ہے آسمان پھٹ پڑے گا اور اس دن اس کی بندشیں ڈھیلی پڑ جائیں گی۔ سورہ انبیاء کی ایک اور آیت کا ترجمہ سنیے، فرمایا اس دن کا دھیان رکھو۔ اب اس آیت سے پہلے ذرا یہیں پہ ایک لمحہ رک جائیے، اب اگین آئیے ذرا سائنس کی طرف بھی۔ میں نے ابھی یہ بھی پوچھا کہ آسمان کا رنگ تانبے کی طرح، آسمان کا رنگ سرخ، یہ سارے کا سارا کیا معاملہ ہوگا؟ میں نے ان پروفیسر صاحب سے یہ سوال نہیں پوچھا تھا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، سوا نیزے پر ہوگا، کہتے ہیں سائنٹیفکلی بالکل یہ ایک عین ممکن بات ہے، بالکل عین ممکن بات ہے، ٹھیک؟ اور یہ اگرچہ میں نے سوال نہیں کیا تھا ان سے، لیکن انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ بالکل عین ممکن بات ہے۔ کہا کہ چونکہ جب یہ کائنات کا یہ سارے کا سارا نظام جب ریورس ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک، تھیوری آف بگ بینگ میں سب پھیلتا چلا گیا، ابھی سارا ریورس ہوگا، تو یہ سارے کا سارا جو نظام ہے جس انداز سے جب دھرم برہم ہونا شروع ہو جائے گا، ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، تو یہ آسمان کھلنا شروع ہو جائے گا، یا یہ سورج کھلنا شروع ہو جائے گا، اس کھلنے کے نتیجے میں سورج نیچے آنا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ سورج سوا نیزے پر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو، یہ جو ہم روزے محشر کی گرمی کا سنتے ہیں نا، اتنی گرمی ہوگی، ہم محاورت میں بس قیامت کی گرمی ہے۔ ابھی یہ سورج اس وقت ہم سے کوسوں دور ہے، تو اگر کراچی میں 45 ڈگری ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہیٹ ویو آ گئی، بھائی بچ جانا، گرمی سے مر نہ جاؤ۔ اب آپ سوچئے وہ سورج سوا نیزے پر ہے، سوا نیزے پر، تو اب گرمی کا کیا عالم ہوگا؟ اب آپ سنیے یہ بات کہ جو میں نے جس نقطے کے لیے آپ کو زحمت دی تھی، اور اب قرآن مجید کی اس کے بعد یہ آیت سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ تھیوری آف بگ بینگ، تھیوری آف بگ کرنچ، بگ بینگ نقطے سے سب پھیل گیا، بگ کرنچ سارا پھیلا ہوا سمٹ گیا۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کا آپ ترجمہ سنیے اور اس کا لطف لیجئے۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر،
کہ دھیان رکھو جب ہم آسمان کو دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تمار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں. کائنات کی وسعتوں کے بارے میں بھی بتایا. پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس کو سائنسدانوں نے اتنے 100 سال بعد جانا کہ ہاں جی تھیوری آف بگ بینگ کا نام دے دیا کہ کس طریقے سے جس آیت کا مفہوم تھا کہ کافر نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین بند تھے ایک نقطے میں ہم نے انہیں پھیلا دیا اور پھر کائنات کے سمٹ جانے کے بارے میں بتایا جس کے بارے میں سائنس نے اتنے ہزار سالوں کے بارے میں بتایا. تھیوری آف بگ کرنچ جس کو نام دیا کہ جس کو میرے اللہ نے بتایا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا کہ دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تمار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں. اللہ اکبر.